چاہے وہ بڑے پیمانے پہ ہوں، میسز پہ ہوں. تو ان سب مسائل کا حل ان 10 وصیتوں کو ہے. فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 باتوں کی ہمیں وصیت فرمائی. ان میں سے سب سے پہلی یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کہ یہ بیج ہے، اس کے اوپر دین اسلام کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. حقیقت میں جو دین اسلام ہے کہ یہ شرک کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی ایک آیہ مبارکہ، آیہ نمبر 151 شامل ہے. ماقبل کے اندر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے مشرکین کے مختلف توہمات کا رد فرمایا، ان کے عقائد کا ابطال فرمایا، ان کو باطل فرمایا. آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ان پر اپنی حجت کو تمام فرمایا کہ انہوں نے محض اپنے وہم کی بنیاد پر اور فقط اپنے آباء و اجداد کی پیروی کا نام دیتے ہوئے مختلف طرح کی شرک کی صورتیں گھڑ رکھی. اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حلال کرتے تھے، اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتے تھے. حالانکہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جن کی طرف مبعوث ہوئے، واضح کھول کے ان کو بتایا گیا کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے. اور ظلم در ظلم یہ کہ پھر اپنی جو شرک کی مختلف صورتیں جو انہوں نے اپنا رکھی تھی، اس کو پھر وہ اپنے آپ کو شریعت ابراہیمی کا تابع دار، فرما بردار اور فالوور بھی ڈکلیئر کرنے پر بضد تھے. فرمایا کہ نہیں، یہ دو رنگی نہیں چلے گی. جو واضح طور پر تمہیں بتایا گیا ہے، جو اللہ نے جو حلال کیا وہ حلال رہے گا، جو حرام ہے وہ حرام رہے گا. ان پر پھر بطور سزا کچھ چیزوں کو ان پر حرام کر بھی دیا گیا. تو یہود کا تذکرہ ہوا اور مشرکین کا تذکرہ ہوا، دونوں کے باطل عقائد کا تذکرہ ہوا. اب جو ہے وہ آج کے درس میں شامل آیہ مبارکہ آیہ نمبر 151، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو سورۃ الانعام ہے اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، یعنی 19واں رکوع ہے، اور اس کے بعد پھر 20واں رکوع ہوگا. کل ٹوٹل اس سورہ کے 20 ہی رکوع ہیں. یہ جو 19واں رکوع ہے جس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں، اس کی ایک خاص سگنیفیکنس ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اس سورہ کی کوہان ہے، یا یہ ایک پورا خلاصہ ہے اس سورہ کا، جان ہے یہ. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر احکام عشرہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. 10 کمانڈمنٹس، احکام عشرہ. احکام عشرہ کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ 10 احکام وہ ہیں جو کہ ہمیشہ سے سب شریعتوں میں، سب ادیان میں، تمام ادیان سماویہ کے اندر یہ کسی نہ کسی اعتبار سے اس کا حصہ رہے، چاہے ترتیب، ارینج اور آرڈر تھوڑا چینج بھی ہو، لیکن یہ ہر قوم کے اندر اور ہر شریعت کے اندر یہ موجود رہے ہیں. آج بھی اگر آپ توراہ اور انجیل، دا اولڈ ٹیسٹمنٹ اور اس طرح سے نیو ٹیسٹمنٹ، دونوں کا آپ عہد نامہ جدید اور قدیم کا مطالعہ کریں آپ، اس وقت تو سامی ادیان ظاہر ہے کہ یہی تینوں مشہور ہیں. ایک دین اسلام ہے، اور موسوی ہے یعنی یہودیت ہے، اور اسی طرح سے عیسائیت ہے. یہ 3 ادیان ایگزسٹ کرتے ہیں، اور تینوں ہی اصل میں ابراہیمک ریلیجن ہے، کزنز ہیں آپس میں. تینوں کی اوپر سے جو اسٹریم ہے وہ سیم ہے، ربی ابراہیم علیہ السلام ہے اوپر. تو تینوں کے اندر یہ مشترک آپ کو ملے. آپ کو توراہ کی آپ جب کتاب استثناء کا مطالعہ کریں گے اور کتاب خروج کا مطالعہ کریں گے، دونوں کے اندر آپ کو یہ احکام عشرہ مل جائیں. تو ان کی سگنیفیکنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے.
اب قرآن مجید کتاب حکمت کا جب مطالعہ فرمائیں گے تو اس میں بھی آپ کو کم از کم 2 مقامات پر آپ کو یہ ضرور مل جائیں گے. مثال کے طور پر ایک تو یہی جگہ ہے نمبر 151 جو کہ آج کے درس میں شامل ہے، اور 152 ہے، 153 ہے، یہ ہے یہاں پر 10 احکام کی ترتیب کے ساتھ تذکرہ ہے. اسی طرح سے جب ہم انشاءاللہ العزیز بشرط صحت و زندگی پہنچیں گے سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 کے اندر، اس کا جو تیسرا رکوع ہے آیت نمبر 22 سے آگے آن ورڈ 23 سے تیسرا سیکشن آل ٹوگیدر، اس کے اندر بھی احکام موجود ہیں. 10 نہیں ہے، وہاں پہ 10 سے بھی زیادہ ہیں، یعنی 15 کے قریب احکام جو ہیں وہ موجود ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے وہ 25ویں پارے کے اندر سورۃ شورا کے اندر، جو کہ آج زیر تلاوت رہی ہمارے فجر کے اندر، اس کے اندر بھی اسی طرح سے احکام جو ہیں وہ موجود ہیں. احکام 10 پہلے میں 10 فقط آپ کو گنوا دیتا ہوں جو ان 3 آیات میں ہیں. بعد میں ہم جو ہے وہ فردن ان کی کچھ تفصیل کے ساتھ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ہیں یہ ہمارے اسلامی معاشرے میں بلکہ کسی بھی انسانی معاشرے کی فلاح کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کے پیس اور ان کی سیکیورٹی کے لیے کتنا ضروری ہے، اور ان کے مورل سٹینڈرڈز کے لیے ان کا حصہ بنانے کے لیے کتنا ضروری ہے. جی جو آیت نمبر 151 ہے، 5 احکام اس کے اندر ہیں. پہلا یہ ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دوسرا ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تیسرا ہے کہ اپنی اولادوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو. ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، لہذا ان کو قتل نہ کرو. اور اس کے بعد چوتھا یہ ہے ولا تقربوا الفواحش، فحاشی کے قریب بھی نہ جاؤ. ما ظہر منہا وما بطن، کھلی ہو یا چھپی ہو کسی بھی اعتبار سے ایسا کام جو انڈیسنٹ اور ایول ڈیڈز ہیں ان کے قریب نہ جاؤ. 5واں یہ ہے جو اس آیا میں ہے ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، کسی معصوم جان کو قتل نہ کرو الا بالحق، ہم اگر حق کے ساتھ. حق کیا ہوتا ہے، کسی کو قتل کرنا کب جائز ہوتا ہے، یہ جب وہاں پر پہنچیں گے تو تفصیل کے ساتھ وہ صورتیں بھی آ جائیں گی. کسی معصوم جان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 152 ہے، اس کے اندر مزید کچھ احکام کا تذکرہ ہے. 4 احکام کا تذکرہ اس کے اندر ہے. پہلا ہے یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، ہاں مگر اچھے طریقے سے تم اس کے مال کے قریب جا سکتے ہو. وہ اچھی صورتیں کون سی ہیں، جائز اور مناسب صورتیں کون سی ہیں، اس کا تذکرہ ہم کچھ تو سورۃ النساء کی ابتدائی آیات میں پڑھ چکے ہیں، اور کچھ انشاءاللہ العزیز جب یہاں تک پہنچیں گے تو پھر ضرور انشاءاللہ العزیز وہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے. 7واں ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ کیل اور میزان کو پورا رکھو انصاف کے ساتھ. کیل اور میزان سے مراد کیل کہتے ہیں ایسی چیزیں کہ جن کی پیمائش کی جاتی ہے، میزان کیسی ایسی چیزیں جن کا وزن کیا جاتا ہے، یعنی تاجروں کے لیے خاص حکم کہ بھئی جھکتا ہوا تولو، نا انصافی مت کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها، اس کے بعد آگے ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، 8ویں نمبر پر جب بھی تم کوئی بات کرو تو انصاف کی بات کرو، اگرچہ معاملہ تمہارے اپنے قریبی ہوئی کا کیوں نہ ہو. اور تفصیل کے ساتھ ہم سورہ نساء سورہ مائدہ میں اس سے متعلقہ احکام پڑھ چکے ہیں کہ اگرچہ وہ تم اپنے والدین کے خلاف ہی اس میں کیوں نہ فیصلہ جا رہا ہو، لیکن تم بات عدل اور انصاف کی کرو. بہت سینسٹیو میٹر ہے، وہاں پر پہنچ کے مزید اس کے اوپر بات کریں گے. ہماری قوم کو سب سے بڑا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان 10 احکام میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہے، عدل اور انصاف. 9ویں نمبر پر ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، جو عہد ہے اس کو پورا کرو، وعدہ ہے اس کو پورا کرو. اگین اس میں بھی ہم بہت زیادہ لیگ کر رہے ہیں. ایگریمنٹس 2 لوگوں کے بیچ میں ہوں، 2 قبیلوں کے بیچ میں ہوں، 2 گروپس کے بیچ میں ہوں، 2 کاروباری لوگوں کے بیچ میں ہوں، 2 نیشنز کے بیچ میں ہوں، تو فرمایا کہ عہدوں کو پورا کرو، ایگریمنٹس کو. جہاں سے سورہ مائدہ کا آغاز ہوا تھا جو اس سے پہلی سورہ تھی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، 9 ہو گئی. آیت نمبر 151 میں 5، 152 میں 4، اور یہ 153 میں مزید ایک آ گیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ ہمیشہ سیدھے راستے پہ رہو. فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس پر چلو اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ، مختلف راستوں پر مت چلو. یہ 10 احکام. ہم پہلے حکم سے شروع کرتے ہیں. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. چونکہ بات یہ چل رہی تھی کہ مشرکین نے خود سے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا. اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ ان کو بتائیں کہ آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل حرام کیا چیز ہے.
قل فرمائیے تعالو تم آؤ میرے پاس، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تلاوت کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں ما حرم ربکم علیکم، جو حرام کیا تمہارے رب نے، علیکم تم پر، وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، تم شریک مت ٹھہراؤ بہ اللہ کے ساتھ، شیئا کسی بھی چیز کو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وصیتیں فرمائی، جس کا تذکرہ جو ہے وہ جامع صحیح بخاری شریف کے اندر بھی مل جائے گا، جامع صحیح مسلم شریف اور دیگر حدیث کی کتب میں ملے گا۔ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 باتوں کی ہمیں وصیت فرمائی، ان میں سے سب سے پہلی یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تم جلا دیے جاؤ، کاٹ دیے جاؤ، سولی پہ چڑھا دیے جاؤ، اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ انعام میں کچھ محکم آیتیں ہیں۔ محکم آیتوں سے مراد جو قرآن مجید کی آیات ہیں وہ 2 طرح کی، محکمات، آیات محکمات اور آیات متشابہات، سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں موجود ہیں۔ آیات محکمات اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مطلب میں اتنی واضح ہیں کہ کسی ہیومن انٹرونشن کی اور انٹرپریشن کی ضرورت نہیں، بالکل واضح کھل کھلا کہ وہ ایسا محکم اور پکا حکم۔ تو وہ 3 آیات کون سی ہیں؟ پھر انہوں نے یہاں اس قرآن مجید کے اس حصے کی تلاوت فرمائی کہ پہلی آیہ نمبر 151 کے اندر 5 احکام، اور آخر میں فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، تمہارا رب تمہیں یہ حکم دے رہا ہے تاکہ تم عقل رکھو، سمجھ جاؤ۔ آیہ نمبر 152 کے اندر مزید 4 احکام، اور پھر وہاں پر پھر اس کا اختتام اسی انداز میں فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، تمہارے رب تمہیں حکم دے رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تذکرون۔ اور پھر اگلی آیہ کے اندر 153 میں مزید ایک حکم کا تذکرہ فرمایا، اس کو پھر کنکلوڈ کیا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، تمہارا رب تمہیں یہ حکم دے رہا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ڈر جاؤ۔ تو تعقلون، تذکرون، تتقون، تینوں آیتوں کے آخر میں اس انداز سے ان کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے، گویا کہ یہ والا انداز بھی ان احکام کی سگنیفیکنس اور اہمیت کے اوپر بہت واضح طریقے سے جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ایک دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میرے ہاتھ پر ان 3 آیتوں کے اوپر بیعت کر سکتے ہیں، یعنی جو ان 3 آیتوں کے اندر جو احکام ہیں کوئی بیعت کر سکتے ہیں، اور پھر جو اس کو پورا کرے گا وہ اللہ سے اجر پائے گا، اور جو پورا نہیں کرے گا تو دنیا میں تو اسے شرعی سزا دی جائے گی، اور آخرت میں چاہے اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے یا اس کو سزا دے۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سورۃ الانعام کی آیہ نمبر 151، 52 اور 153 یہ ارشاد فرمائی اور ان کی جو ہے وہ تلاوت فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیتوں کو دیکھنا چاہتا ہے جو حضور نے اپنی پوری امت سے فرمائی ہیں، تو وہ ان آیات کو پڑھ لے اور اس کے اندر جو 10 احکام ہیں ان کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت سمجھ کر کے ان پر عمل کرنے کی جو ہے وہ پابندی کرے۔ اور سب سے بڑی دعوت اور تبلیغ بھی یہی ہے، جو ایک مسلمان دوسرے کے اوپر احسان کر سکتا ہے نا، اس کا بھلا اور فائدہ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان 10 چیزوں کی ترغیب دے تو مسلمانوں کے سیاسی مسائل، معاشی مسائل، معاشرتی مسائل، اخلاقی مسائل، وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں، چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہوں یعنی فیملی ٹو فیملی ہوں، چاہے وہ بڑے پیمانے پہ ہوں، میسز پہ ہوں۔ تو ان سب مسائل کا حل ان 10 وصیتوں کو ہے۔ بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ یہ ہمارے بچوں کے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، میٹرک تک ہر بچے کو یہ سورہ اخلاص کی طرح اس کو آنا چاہیے، 10 کی طرح جس طرح گنتی آتی ہے اس طرح کی 10 وصیتیں ہر ایک بچے کی گٹی میں، بجائے اس کے کہ ہمارا میٹرک کا بچہ سرٹیفکیٹ لے کے جائے گا، اس سے پہلے اس کے پریکٹیکلز ہیں کمپیوٹر بایولوجی کے، فزکس اور میتھس کے، اس میں اس کو رشوت دے کے پاس ہونا ہوتا ہے۔ یہ تو نظام ہے، اللہ معاف کرے۔ اس کو گویا کہ ایک نیو کڈ کو یعنی 15-16 سال جس کے آگے پورا لانگ کیریئر اہیڈ، جس نے آگے چل کے لیڈر بننے ہیں، معاشرے کو سنبھالنے، اس کو وہاں سے آپ نے تربیت دے دی ہے کہ بغیر رشوت کے، بغیر سفارش کے، جب تک پریکٹیکل لینے والے لوگوں کو تمہارا کہیں سے فون نہیں کرواؤ گے تم پاس نہیں ہو۔ اور یہ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ ہے ہمارے اسکولنگ سسٹم کیا، یہ باقاعدہ اس کو نارم بنا دیا گیا۔ بچوں کو یقین نہیں ہوتا کہ ہم پاس ہو جائیں، اور آپ کیا میسج دے کے بھیج رہے ہیں؟ یہ احکام عشرہ ان کو بتائیں، ان کو سکھائیں۔ کہیں نہ کہیں رینڈملی پڑھے تو ہوئے ہیں، اسکول کے اندر پڑھائے تو جاتے ہیں، لیکن ان کی اس طرح سے امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ جب وہ عملی طور پر باہر دیکھتے ہیں کہ سارا معاملہ تو خراب ہے، کتاب میں عدل موجود ہے، باہر عدل موجود نہیں ہے،
کتاب میں رواداری موجود ہے، باہر رواداری موجود نہیں ہے. کتاب میں صبر و شکر کی تعلیم موجود ہے، باہر معاشرے میں موجود نہیں ہے. کتاب میں دیانتداری موجود ہے لیکن باہر معاشرے میں موجود نہیں ہے. تو بچہ کیا کرے گا؟ مجبور ہے وہ. تو اس لیے خدا را ہم ان 10 چیزوں کو اپنے نصاب کا حصہ بنائیں اور اس کو اپنی عملی زندگیوں میں لے کر کے آئیں، ان 10 چیزوں کو. تو ان میں سے پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم شرک نہ کرو بھی، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، شیئا کسی بھی چیز کو. کیونکہ مشرکین کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں ڈکلیئر کر رہے اور بتوں کو شریک ٹھہرا رہے اور مختلف چیزوں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ رہے. شرک کی جو ہے وہ مختلف صورتیں، غیر اللہ کے اندر اللہ کی صفات مان رہے، اور اسی طرح کے ان کے مختلف جو ہیں وہ انداز ہیں شرک کرنے کے. اور اسی طرح سے جو نصارہ ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، یہود جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا. قرآن مجید ہی ان کے شرک کی مختلف صورتیں یہاں پر جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ تم الکم البنات ولہم، کہ تم اپنے لیے چاہتے ہو کہ بیٹے ہی بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے تم نے فرض کی تو بیٹیاں جو تمہیں ناپسند ہیں. فرمایا اللہ کا تعارف تو یہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ہے اللہ کا تعارف کہ وہ ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی کف نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا ند لہ ولا مد لہ، کوئی اس جیسا نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے. وہ ہر اعتبار سے یکتا ہے، وہ ہر اعتبار سے یگانہ ہے، کوئی اس جیسا نہیں. اللہ تشرکوا بہ شیئا. ایک حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے، صحیحین کہ یہ حدیث پاک ہے، اور میں پڑھ کے اس کو حیران ہو گیا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جناب جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھے یہ کہنے لگے کہ آپ کا جو بھی امتی اپنی پوری زندگی میں شرک کا مرتکب نہیں ہوگا، شرک نہیں کرے، میں اس کو جنت میں داخل کروں. تو جبرائیل یہ خوشخبری دے کر کے گئے، دوبارہ آئے تو پھر یہی خوشخبری دی. تو حضور نے فرمایا اگرچہ وہ زنا اور چوری کے جیسے جرم میں مبتلا، فرمایا ہاں اگرچہ وہ ان گناہوں کے اندر مبتلا. تیسری دفعہ پھر حضور نے ان سے پوچھا کہ وہ شرک نہ کرتا ہو اگرچہ وہ اس کے اندر یہ گناہ، فرمایا ہاں ایسے ہی. تو محدثین اکرام رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ دیگر احادیث کو ملا کر کے اس حدیث پاک کی وضاحت فرمائی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان گناہوں کی اجازت مل گئی کہ بس شرک نہ کرو اور یہ گناہ کرو تو تمہیں معافی مل جائے گی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو شخص اللہ کو ایک مانتا ہے نا، جس کے اندر اللہ ہی کا ڈر موجود ہے، تو اس سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ان گناہوں میں پڑے. جب اللہ ایک ہے تو وہ دیکھ بھی تو رہا ہے کہ کوئی شخص زنا کرے گا، چوری کرے گا، کسی کو مالی نقصان پہنچائے گا، کسی کو جانی نقصان پہنچائے گا. جب اس کے دل میں اللہ ایک ہے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی یہ گناہ کرنے کی. توحید کا تو تقاضا ہی ہے یہ کہ وہ اللہ کا بندہ ہو گیا. اب اللہ کا جب بندہ ہو گیا تو اس کے بعد اس سے یہ بات ہی بعید ہے کہ وہ کوئی ایسے جرائم کا ارتکاب کرے. اس حدیث پاک کی اصل پکچر یہ ہے. تو جو عقیدہ توحید ہے یہ اس کو بیج سمجھ لیجئے کہ یہ بیج ہے، اس کے اوپر دین اسلام کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. حقیقت میں جو دین اسلام ہے، باقی جو سماوی ادیان ہے، باقی ادیان سے جدا ہے، یہ باقی جو سماوی ادیان ہیں ان سے جدا اسی وجہ سے ہے کہ یہ شرک کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرتا ہے. یہ دین اسلام کی یونیکنس اور خصوصیت ہے. باقی جو سماوی ادیان ہیں اگرچہ وہ سارے کے سارے مونوتھیسٹ کہلاتے ہیں، یعنی عقیدہ توحید کو کلیم کرتے ہیں وہ سارے کے سارے، لیکن ان کے اندر شرک کی مختلف صورتیں موجود ہیں. شرک ان کی گھٹی میں پڑ گئے، بچے کی ٹریننگ اور تربیت میں پڑ گئے، اور جتنی ڈگنیٹریز ہیں ان کے اندر جو معزز شخصیات ہیں ان سب کی تصاویر، مجسمے، اسکلپچرز، ان کی عبادتیں، ان کے سجدے، ان کی عبادت گاہوں کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. شرک عملی طور پر موجود ہے. زبانی طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ توحید والا مذہب ہے. آپ گوگل سرچ کر لیجئے، آپ جتنے سرچ انجن ان سب سے پڑھ لیجئے، جتنے سماوی ادیان ہیں، یہودیت، عیسائیت کے بارے میں آپ کو یہی ملے گا کہ وہ مونوتھیسٹ ہے. لیکن عملی طور پر ان کے اندر شرک کی کئی ساری صورتیں موجود ہیں. ان کے اسکالرز بھی یہی کہیں گے. دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کہیں سے بھی اپنے اندر شرک کی گنجائش نہیں رکھتا، نہ شرک کو آنے دیتا ہے کسی بھی اعتبار سے. یہ اس کی خصوصیت. تو اس لیے یہاں پر بھی آپ پڑھیں گے، دین موسوی میں پڑھیں گے، دین عیسوی میں پڑھیں گے، اور قرآن مجید کے اندر آپ متعدد مقامات پر جب بھی کہیں پر بھی آپ احکام کی فہرست جہاں پر بھی موجود ہوگی، جتنی احکامی صورتیں ان کے اندر حکم میں سب سے پہلے یہی آئے گا شرک نہ کرنا.
سورہ بنی اسرائیل کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، وہاں پر بھی تیسرے رکوع میں سب سے پہلے بات یہیں سے شروع ہوتی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اور جناب لقمان حکیم علیہ السلام کی جو وصیتوں کا تذکرہ سورہ لقمان کے اندر ہے پارہ نمبر 21 میں، وہاں پر بھی بات کا یہیں سے آغاز ہو رہا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ جب انسان اللہ کو ایک مان لیتا ہے تو دل میں انسان کے اللہ ہی کی محبت ہوتی ہے، اللہ ہی کا ڈر ہوتا ہے۔ اب کائنات میں اس کو کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ اس لیے پہلا حکم یہ رکھا اللہ تشریکو بھی شیء، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ انشاءاللہ العزیز یہ جو احکام عشرہ یہ اگلے کچھ دن تک انشاءاللہ العزیز 1 by 1 ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم ان کو اسٹڈی کرتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔